عزیز طلبہ السلام علیکم، میں عبید الرحمن CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سال اول کے سبق نمبر 5 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سبق کے پہلے اور دوسرے حصے میں ہم نے سبق کا تعارف، مصنف کا تعارف اور خلاصے کے اہم نکات پر گفتگو کی تھی، اور دوسرے لیکچر میں سبق کے تشریحی نکات پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم تیسرے حصے میں سبق کا بقیہ حصہ دیکھیں گے۔ اس میں خلاصے کے اہم نکات بالترتیب ہیں کہ کپڑے والے نے حضرت قمر کی چاپلوسی کیسے کی، حضرت قمر کا تقریب میں استقبال کیسے کیا گیا، تقریب کی منظر نگاری مصنف نے کس انداز سے کی ہے، حضرت قمر کا شرکاء سے جب تعارف کروایا گیا تو وہاں موجود ایک انگریزی پوش سے ان کا مکالمہ کیسے ہوا، حضرت قمر کے شاعر ہونے پر لوگوں نے طنز کیا، اس پر حضرت قمر نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ یہ دنیا غرض مند دنیا ہے، جو شخص کسی کے کام نہیں آ سکتا وہ کسی کام کا نہیں۔ اس کے بعد راجہ صاحب نے تقریب میں نظم کے پڑھنے کے لیے حضرت قمر سے بات کی تو حضرت قمر نے نظم پڑھنے سے انکار کیا، اور آخر میں سبق جو حاصل ہوا کہ ادبی خدمت ایک عبادت ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ان بقیہ نکات کے تشریحی نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت قمر عموماً قرض خواہوں کے تقاضے سے بھاگتے تھے۔ وہ جب بازار میں نکلتے تو وہ ان دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے، لیکن آج جب انہیں راجہ صاحب کے ہاں جانا تھا تو وہ خود ان دکانداروں کے پاس گئے۔ پہلے وہ حافظ صمد کی دکان پر رکے تو حافظ صاحب نے راجہ صاحب کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر مرغوبیت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کپڑے والے کے پاس جا کر رکے۔ بیچارہ حضرت قمر کے نام کو رو بیٹھا تھا، سوچتا تھا شاید کہیں چلے گئے ہیں، اور یہ سمجھا کہ روپے دینے آئے۔ حضرت قمر نے فوراً کہا کہ پھر کسی وقت آؤں گا، ابھی تو میں وہ راجہ صاحب کے ہاں جا رہا ہوں۔ راجہ صاحب کے ہاں جانے کا سنتے ہی اس کپڑے والے نے سوچا کہ جس طرح میں رئیسوں اور امیروں کو لوٹتا ہوں اور ایک کے 3 دام وصول کرتا ہوں، شاید حضرت قمر کا پیشہ بھی رئیسوں کو لوٹنا ہے۔ تو اس نے حضرت قمر کی خوشامد شروع کر دی کہ جناب وہاں آپ جائیے تو جناب وہاں کے راجہ صاحب کے خزانچی سے ہمارا بھی ذکر کیجیے گا، بہت سا حساب پڑا ہے، اللہ حاضل قیاس۔ حضرت قمر نے کہا جناب کسی کو اپنی ریاست کا غرور ہے تو ہمیں بھی اپنے علم و کمال کا غرور ہے، اور اس کے بعد وہ تقریب کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت قمر کا حلیہ بڑا مضحکہ خیز تھا۔ سڑے ہوئے جوتے، بے تکی سی ٹوپی اور پھٹی پرانی اچکن وہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت قمر جب تقریب کے استقبالی دروازے پر پہنچے تو استقبال کرنے والے شخص نے حضرت قمر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر پوچھنے لگا کہ کیا آپ کے پاس کارڈ ہے؟ حضرت قمر کے پاس دعوتی کارڈ تو تھا، لیکن وہ اس بات پر غصہ کر گئے کہ صرف انہی سے کارڈ کیوں مانگا گیا، اوروں سے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ اور وہ شاید یہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے ظاہری لباس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ خصوصی سلوک ہو رہا ہے، تو حضرت قمر نے کارڈ دینے سے انکار کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ راجہ صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ قمر آیا تھا، لوٹ گیا۔ جب حضرت قمر نے اپنا تعارف کروایا تو اس استقبالی شخص نے شاعروں کی مدح سرائی کی کہ واہ حضرت، آپ ہی کے نام سے تو محفل کی رونق ہے، آئیے آئیے تشریف لائیے۔ تو یہ انسان کی ظاہری جو حیت ہوتی ہے، اس کے لباس کی وجہ سے جو اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس سوچ کی عکاسی کی گئی۔ مصنف نے اس تقریب کی منظر نگاری کی ہے کہ وسیع اور آراستہ احاطہ ہے، اس میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں، اور درمیان میں اس احاطے کے ایک پانی کا تالاب ہے، حوض ہے۔ اس حوض میں سنگ مرمر کی ایک پری ہے، پری کے سر پر فوارہ ہے، اور ارد گرد رنگین لیمپ ہیں۔ جب وہ فوارے سے پانی ان لیمپوں سے ہو کر گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے قوس قزح نظر آ رہی ہے، دھنک یا رینبو دکھائی دے رہی ہے۔
اس حوض کے ارد گرد میز ہیں اور میزوں پر گلدستے رکھے ہوئے۔ حضرت قمر کا راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی ان کے کلام کی تعریف بھی کی۔ حضرت قمر کے لباس پر حقیرانہ رویہ اپنایا گیا۔ سب انہیں بڑے غور سے دیکھتے اور شاید یہ ظاہر کرتے کہ حضرت قمر جو ہیں وہ اس تقریب میں کیسے آ گئے اس پھٹے پرانے لباس کے ساتھ، جبکہ دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ اچھے لباس میں ملبوس تھے، خوش لباس لوگ تھے۔ تو حضرت قمر کی اس مضحکہ خیز صورتحال پر لوگ جو ہیں وہ طنز کر رہے تھے۔ لباس کی حاکمیت اور زبان کی حاکمیت کا پہلو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ لباس کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں۔ مصنف نے اس نقطہ نظر کی، اس سوچ کی نفی کی ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی ہے کہ زبان کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی قوم کی ہو، وہ زبان ہوتی ہے اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی دوسری زبان جو ہے وہ اس کی وجہ سے دوسروں پر مسلط نہیں کی جا سکتی، یا کسی زبان کی وجہ سے آپ دوسروں کو قابل نفرت نہیں سمجھ سکتے، خود کو باعث فخر نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت قمر جو ہیں جب وہ اس تقریب میں گئے ہیں تو وہاں ایک شخص جو انگریزی لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے بھی حضرت قمر کے لباس پر طنزیہ نظر جو ہے وہ ڈالی، اور جب راجہ صاحب نے ان کا تعارف کروایا کہ حضرت قمر شاعر ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ شاعر ہیں، تو آپ نے کیا انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا ہے؟ کچھ ان حضرت کو اپنے انگریزی لباس کا غرور تھا اور کچھ انگریزی زبان سیکھنے کا غرور تھا۔ حضرت قمر نے ان کے اس اعتراض کا اور طنز کا منہ توڑ جواب دیا اور انہیں کہا کہ ہمارے ہاں روحانیت کا بھی اتنا فقدان نہیں ہوا، ہمارے ہاں خیالات جو ہیں وہ ابھی اتنے کم نہیں ہوئے کہ ہم مغربی شاعروں کے خیالات کو ادھار لیں اور انہیں ترجمہ کرتے پھریں۔ اس مکالمے میں راجہ صاحب نے دخل اندازی کی اور راجہ صاحب نے انگریزی شاعری کی تعریف بھی کی، اور انگریزی پوش حضرت ایک قدم اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اردو شاعری کا مقصد محض محبوب کے ہجر و وصال تک ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اردو شاعری میں اردو شعراء کے کلام میں ہمیں تمام زندگی کے شعبہ جات پر اشعار ملتے ہیں، انسان کے احساسات اور جذبات پر اشعار ملتے ہیں، حقیقی شاعری بھی دکھائی دیتی ہے۔ راجہ صاحب کا حضرت قمر کا تقریب کے شرکاء سے تعارف کروانا، تو ہر شخص جو ہے وہ حضرت قمر کے شاعر ہونے پر طنز کرتا نظر آتا ہے۔ اچھا آپ شاعر ہیں؟ جتنے بھی شرکاء سے راجہ صاحب نے حضرت قمر کا تعارف کروایا، سب نے ایک سا جواب دیا، اچھا آپ شاعر ہیں۔ حضرت قمر ان الفاظ کے باطنی یعنی اندرونی مفہوم سے واقف نہیں تھے۔ حقیقی معنوں میں اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ تم خیالی پلاؤ پکاتے ہو، پکاؤ، اس تقریب میں تمہارا کیا کام؟ اس عزت افزائی پر حضرت قمر نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا۔ جب راجہ صاحب کا دعوتی کارڈ ملا تھا تو وہ پھولے نہیں سمائے تھے کہ آج اللہ نے عزت افزائی کا ایک موقع دیا ہے اور آج وہاں میں جاؤں گا تو میری عزت میں اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا، جبکہ یہاں آ کر انہیں صرف کیا صلہ ملا، اچھا آپ شاعر ہیں۔ اس سے زیادہ کسی شخص نے حضرت قمر کو کوئی وقت نہ دی، اور عزت و اکرام کی جو وہ ہوس لے کر آئے تھے وہ دل میں ہی رہ گئی، اور حضرت قمر اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ مصنف نے ایک پہلو اور بھی اس میں اٹھایا ہے کہ یہ دنیا غرض مند دنیا ہے۔ حضرت قمر عزت و اکرام کی ہوس میں یہاں آئے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ نہ تھا، مال و دولت وہ رکھتے نہیں تھے، محض ان کا کلام ان کی پہچان تھا۔ لیکن یہ دنیا مادیت پرستی اور خود غرضی کی دنیا ہے۔ یہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس لیے معاشرے سے احترام آدمیت اٹھ گیا ہے، اس وجہ سے لوگ ہر شخص کو دولت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، دولت کے ترازو پر تولتے ہیں۔ اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ اس دور میں ایک روایت ہے، کوئی تقریب، کوئی جلسہ جب رکھا جاتا تو اس میں نظم یا غزل پڑھی جاتی۔ راجہ صاحب نے حضرت قمر کو بھی اسی غرض سے اس تقریب میں بلایا تھا، لیکن
اس عزت افزائی پر جو حضرت قمر کی ہوئی، حضرت قمر نے نظم پڑھنے سے انکار بھی کیا۔ شاعری کا عمل دخل اس دور میں زندگی میں تھا، لوگ شعر کو سمجھتے تھے، شعر کو پسند کرتے تھے، اور تقاریب میں، جلسوں میں شعر و شاعری کا رواج موجود تھا، لہذا تقریب میں نظم کا پڑھا جانا لازمی تھا۔ راجہ صاحب نے حضرت قمر سے نظم لانے کا پوچھا کہ آپ نظم تو لائے ہوں گے، لیکن حضرت قمر غصے سے بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کوئی نظم لکھ کر نہیں لایا۔ اس پر راجہ صاحب نے حضرت قمر کو کہا کہ آپ کسی اور شاعر کا کوئی کلام سنا دیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے، لیکن حضرت قمر نے صاف انکار کیا کہ وہ کوئی بھاٹ یا میراثی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا کلام جو ہے وہ تقریب میں بیٹھ کر سنائیں۔ اس مکالمے کے بعد حضرت قمر وہاں سے اٹھے اور گھر واپس چلے گئے، اور حضرت قمر کی بیوی سکینہ نے جب یہ پوچھا کہ آپ جلدی کیوں کر چلے آئے، لگتا ہے آپ کی خوب عزت افزائی ہو رہی ہے، کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں، تو حضرت قمر نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے آج ہمیشہ کا ایک سبق مل گیا ہے کہ چراغ کا کام جلنا ہے، اس کے سامنے کوئی دیوار ہے جو اس کی روشنی روک رہی ہے، چراغ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، چراغ کا کام روشنی پھیلانا ہے۔ ادبی خدمت عبادت ہے، اور عبادت کا صلہ ہمیں خدا سے طلب کرنا چاہیے، انسانوں سے نہیں، اور حضرت قمر نے یہی غلطی کی کہ وہ ساری عمر ادبی خدمت کرتے رہے، لیکن اس کے صلے کی تمنا وہ انسانوں سے رکھتے رہے، اور جب وہ اس تقریب میں گئے اور ان کی اس ادبی خدمت کا صلہ انسانوں نے نہ دیا تو انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ ادبی خدمت ایک عبادت ہے، اور عبادت کا صلہ صرف خدا کی ذات دے سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔